الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله۔ بیت المقدس کے معاملات سے فارغ ہونے کے بعد پیارے پیارے آقا میٹھے میٹھے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے آسمان کی طرف سفر شروع فرمایا اور ہر بلندی کو پست فرماتے تیزی سے آسمان کی طرف بڑھے چلے گئے۔ آن کی آن میں پہلا آسمان آ گیا۔ روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اس کے ایک دروازے پر تشریف لائے جسے باب الحفاظہ کہا جاتا ہے۔ اس پر اسماعیل نامی ایک فرشتہ مقرر ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے دروازہ کھلوانا چاہا۔ پوچھا گیا کون ہے؟ حضرت جبرائیل امین علیہ السلام نے جواب دیا جبرائیل ہوں۔ پوچھا گیا آپ کے ساتھ کون ہے؟ جواب دیا محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ پوچھا گیا کیا انہیں بلایا گیا ہے؟ جواب دیا ہاں۔ اس پر کہا گیا مرحبا بہ فنعم المجیء جاء، یعنی خوش آمدید، کیا ہی اچھا آنے والا آیا ہے۔ پھر دروازہ کھول دیا۔ جب آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم دروازے سے گزر کر آسمان کے اوپر تشریف لائے تو دیکھا کہ حضرت آدم علیہ السلام تشریف فرما ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا یہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے والد حضرت آدم علیہ السلام ہیں، انہیں سلام فرمائیے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے سلام کہا، انہوں نے سلام کا جواب دیا۔ پھر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو خوش آمدید کہتے ہوئے کہنے لگے مرحبا بالابن الصالح والنبی الصالح، یعنی صالح بیٹے اور صالح نبی کو خوش آمدید۔ سید عالم نور مجسم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت آدم علیہ السلام کے دائیں بائیں کچھ لوگوں کو ملاحظہ فرمایا۔ جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام اپنی دائیں جانب دیکھتے تو ہنس پڑتے ہیں اور جب بائیں جانب دیکھتے تو رو پڑتے ہیں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا ان کے دائیں اور بائیں جانب جو یہ صورتیں ہیں یہ ان کے اولاد ہیں، دائیں جانب والی جنتی ہیں اور بائیں جانب والی جہنمی ہیں۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے دوسرے آسمان کی طرف سفر شروع فرمایا۔ آن کے آن میں دوسرا آسمان بھی آ گیا اور یہاں بھی وہی معاملہ پیش آیا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے دروازہ کھلوانا چاہا۔ پوچھا گیا کون ہے؟ حضرت جبرائیل امین علیہ السلام نے جواب دیا جبرائیل ہوں۔ پوچھا گیا آپ کے ساتھ کون ہے؟ جواب دیا محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ پوچھا گیا کیا انہیں بلایا گیا ہے؟ جواب دیا ہاں۔ پر کہا گیا مرحبا بہ فنعم المجیء جاء، یعنی خوش آمدید، کیا ہی اچھا آنے والا آیا ہے۔ پھر دروازہ کھول دیا۔ جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام دروازے سے گزر کر آسمان کے اوپر تشریف لائے تو حضرت یحییٰ اور حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو ملاحظہ فرمایا۔ یہ دونوں خالہ زاد بھائی ہیں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا یہ حضرت یحییٰ اور حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام ہیں، انہیں سلام فرمائیے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے سلام کہا، انہوں نے سلام کا جواب دیا۔ پھر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو خوش آمدید کہتے ہوئے کہنے لگے مرحبا بالاخ الصالح والنبی الصالح، یعنی صالح بھائی اور صالح نبی کو خوش آمدید۔ پھر تیسرے آسمان کی طرف سفر شروع ہوا۔ جب وہاں پہنچے حضرت جبرائیل امین علیہ السلام نے دروازہ کھلوانا چاہا۔ پوچھا گیا کون ہے؟ فرمایا جبرائیل۔ پوچھا گیا آپ کے ساتھ کون ہے؟ فرمایا محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ پوچھا گیا کیا انہیں بلایا گیا ہے؟ فرمایا گیا ہاں۔ اس پر کہا گیا مرحبا بہ فنعم المجیء جاء، یعنی خوش آمدید، کیا ہی اچھا آنے والا آیا ہے۔ پھر دروازہ کھول دیا گیا۔ دروازے سے گزر کر جب آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آسمان کے اوپر پہنچے تو حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کو ملاحظہ فرمایا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا یہ حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام ہیں، انہیں سلام فرمائیے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے سلام کہا، انہوں نے سلام کا جواب دیا اور پھر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو خوش آمدید کہتے ہوئے کہنے لگے مرحبا بالاخ الصالح والنبی الصالح، یعنی صالح بھائی اور صالح نبی کو خوش آمدید۔ پھر چوتھے آسمان کی طرف سفر شروع ہوا۔ وہاں پہنچ کر بھی یہی معاملہ ہوا کہ حضرت جبرائیل امین علیہ السلام نے دروازہ کھلوانا چاہا۔ پوچھا گیا کون ہے؟ فرمایا جبرائیل۔ پوچھا گیا آپ کے ساتھ کون ہے؟ فرمایا محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ پوچھا گیا کیا انہیں بلایا گیا ہے؟ فرمایا گیا ہاں۔ اس پر کہا گیا مرحبا بہ فنعم المجیء جاء، یعنی خوش آمدید، کیا ہی اچھا آنے والا آیا ہے، اور پھر دروازہ کھول دیا گیا۔ اس سے گزر کر جب آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آسمان کے اوپر تشریف لائے تو حضرت ادریس علیہ الصلوۃ والسلام کو ملاحظہ فرمایا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا یہ حضرت ادریس علیہ الصلوۃ والسلام ہیں، انہیں سلام فرمائیے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے سلام کہا،
انہوں نے سلام کا جواب دیا اور پھر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو خوش آمدید کرتے ہوئے کہا، مرحبا بالاخ الصالح والنبی الصالح، یعنی صالح بھائی اور صالح نبی کو خوش آمدید۔ اس کے بعد پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے پانچویں آسمان کی طرف سفر کا آغاز فرمایا۔ یہاں پہنچ کر بھی حضرت جبرائیل امین علیہ السلام نے دروازہ کھلوانا چاہا۔ پوچھا گیا کون ہے؟ فرمایا جبرائیل ہے۔ پوچھا گیا آپ کے ساتھ کون ہے؟ فرمایا محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ پوچھا گیا کیا انہیں بلایا گیا ہے؟ فرمایا ہاں۔ اس پر کہا گیا مرحبا بہ فنعم المجیء جاء، یعنی خوش آمدید، کیا ہی اچھا آنے والا آیا ہے۔ پھر دروازہ کھول دیا۔ سید عالم نور مجسم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم دروازے سے گزر کر آسمان کے اوپر تشریف لائے اور حضرت ہارون علیہ السلام کو ملاحظہ فرمایا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا یہ حضرت ہارون علیہ السلام ہیں، انہیں سلام فرمائیے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے سلام کہا، انہوں نے سلام کا جواب دیا اور پھر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو خوش آمدید کہتے ہوئے کہا، مرحبا بالاخ الصالح والنبی الصالح، یعنی صالح بھائی اور صالح نبی کو خوش آمدید۔ پانچویں آسمان پر حضرت ہارون علیہ السلام سے ملاقات فرمانے کے بعد پیارے آقا میٹھے میٹھے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم چھٹے آسمان پر تشریف لائے۔ حضرت جبرائیل امین علیہ السلام نے دروازہ کھلوانا چاہا۔ پوچھا گیا کون ہے؟ فرمایا جبرائیل۔ پھر پوچھا گیا آپ کے ساتھ کون ہے؟ فرمایا محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ پوچھا گیا کیا انہیں بلایا گیا ہے؟ فرمایا ہاں۔ اس پر کہا گیا مرحبا بہ فنعم المجیء جاء، یعنی خوش آمدید، کیا ہی اچھا آنے والا آیا ہے۔ پھر دروازہ کھول دیا گیا۔ سرکار عالی وقار محبوب رب غفار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم دروازے سے گزر کر آسمان کے اوپر تشریف لائے اور یہاں حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کو ملاحظہ فرمایا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام عرض گزار ہوئے، یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ہیں، انہیں سلام فرمائیے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے سلام کہا، انہوں نے سلام کا جواب دیا۔ پھر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو خوش آمدید کہتے ہوئے کہا، مرحبا بالاخ الصالح والنبی الصالح، یعنی صالح بھائی اور صالح نبی کو خوش آمدید۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات فرمانے کے بعد جب شاہ آدم و بنی آدم رسول محتشم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آگے بڑھے، حضرت موسیٰ علیہ السلام گریہ فرمانے لگے۔ دریافت کیا گیا آپ علیہ السلام کو کس چیز نے رلایا؟ فرمایا مجھے اس بات نے رلایا کہ ایک نوجوان جو میرے بعد مبعوث ہوئے، ان کی امت میں سے داخل جنت ہونے والے لوگوں کی تعداد میری امت میں سے داخل جنت ہونے والوں سے زیادہ ہوگی۔ پھر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ساتویں آسمان پر تشریف لائے۔ یہاں بھی حضرت جبرائیل امین علیہ السلام نے دروازہ کھلوانا چاہا۔ پوچھا گیا کون ہے؟ فرمایا جبرائیل۔ پوچھا گیا آپ کے ساتھ کون ہے؟ فرمایا محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ پوچھا گیا کیا انہیں بلایا گیا ہے؟ فرمایا ہاں۔ اس پر کہا گیا مرحبا بہ فنعم المجیء جاء، یعنی خوش آمدید، کیا ہی اچھا آنے والا آیا ہے۔ پھر وہ دروازہ کھول دیا۔ جب پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم دروازے سے گزر کر آسمان کے اوپر تشریف لائے تو حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کو ملاحظہ فرمایا۔ آپ علیہ السلام بیت المعمور سے ٹیک لگائے تشریف فرما تھے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا یہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے والد ہیں، انہیں سلام کہیے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے سلام کہا، انہوں نے سلام کا جواب دیا۔ پھر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو خوش آمدید کرتے ہوئے کہا، مرحبا بالابن الصالح والنبی الصالح، یعنی صالح بیٹے اور صالح نبی کو خوش آمدید۔ ساتویں آسمان پر حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام سے ملاقات فرمانے کے بعد حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سدرۃ المنتہا کے پاس تشریف لائے۔ یہ ایک نورانی بیری کا درخت ہے جس کے جڑ چھٹے آسمان پر اور شاخیں ساتویں آسمان کے اوپر ہیں۔ اس کے پھل مقام حجر کے مٹکوں کی طرح بڑے بڑے اور پتے ہاتھی کے کانوں کی طرح ہیں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا یہ سدرۃ المنتہا ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے یہاں 4 نہریں ملاحظہ فرمائی جو سدرۃ المنتہا کی جڑ سے نکلتی تھی۔ ان میں سے 2 تو ظاہر تھی اور 2 خفیہ۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے دریافت فرمایا، اے جبرائیل یہ نہریں کیسی ہیں؟ عرض کیا خفیہ نہریں تو جنت کی ہیں اور ظاہری نہریں نیل اور فرات ہیں۔ جب پیارے آقا میٹھے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سدرۃ المنتہا سے آگے بڑھے تو حضرت جبرائیل علیہ السلام وہیں ٹھہر گئے اور آگے جانے سے معذرت خواہ ہوئے۔ پھر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آگے بڑھے اور بلندی کی طرف سفر فرماتے ہوئے ایک مقام پر تشریف لائے
جسے مصطبہ کہا جاتا ہے۔ یہاں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کلموں کے چرچراہٹ سماعت فرمائی۔ یہ وہ کلم تھے جن سے فرشتے روزانہ ایک کام الہی لکھتے ہیں اور لوح محفوظ سے ایک سال کے واقعات الگ الگ صحیفوں میں نقل کرتے ہیں، اور پھر یہ صحیفے شعبان کے 15ویں شب متعلقہ حکام فرشتوں کے حوالے کر دیے جاتے ہیں۔ پھر مصطفیٰ سے آگے بڑھے تو عرش آیا۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس سے بھی اوپر تشریف لائے اور پھر وہاں پہنچے جہاں خود کہاں اور کب بھی ختم ہو چکے تھے، کیونکہ یہ الفاظ جگہ اور زمانے کے لیے بولے جاتے ہیں، اور جہاں ہمارے حضور انور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم رونق افروز ہوئے وہاں جگہ تھی نہ زمانہ، اسی وجہ سے اسے لامکاں کہتے ہیں۔ سراغ عین و متاع کہاں تھا، نشان کیف و الا کہاں تھا، نہ کوئی راہی نہ کوئی ساتھی تھا، نہ سنگ منزل نہ مرحلے تھے۔ یہاں اللہ رب العزت نے اپنے پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو قرب خاص عطا فرمایا کہ نہ کسی کو ملا نہ ملے۔ حدیث شریف میں ہے، اس کے بیان کے لیے قاب قوسین کے الفاظ استعمال کیے گئے ہیں، جنہیں اس وقت استعمال کیا جاتا ہے جب انتہائی قرب اور نزدیکی بتانا مقصود ہوتا ہے۔ سرکار علی وقار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بیداری کی حالت میں سر کی آنکھوں سے اپنے پیارے رب تبارک و تعالیٰ کا دیدار کیا۔ پردہ تھا نہ کوئی حجاب، زمانہ تھا نہ کوئی مکان، فرشتہ تھا نہ کوئی انسان، اور بے واسطہ کلام کا شرف بھی حاصل کیا۔ وہی کیا تھی جو رب تعالیٰ نے اس قرب خاص میں بندہ خاص کی طرف فرمائی، اور کیا راز نیاز ہوئے۔ بخاری شریف کی حدیث میں ہے، اسے ان الفاظ میں بیان کیا گیا ہے، فَأَوْحَى إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ، یعنی رب نے اپنے بندے کے طرف جو وحی کی وہ کی۔ اکثر محققین فرماتے ہیں کہ اس وحی کا مضمون کسی کو معلوم نہیں کہ محب اور محبوب کے اسرار دونوں پر ظاہر نہیں کیے جاتے۔ اگر خدا عز و جل کو ان کا اظہار مقصود ہوتا خود ہی بیان فرما دیتا۔ جب اس نے بیان نہیں کیا کہ فرمایا وحی کی اپنے بندے کی طرف جو وحی کی، تو کس کی مجال ہے کہ دریافت کرے۔ بہرحال مختصر طور پر اتنا کہا جا سکتا ہے کہ دین و دنیا کی جسمانی اور روحانی ظاہری و باطنی نعمتیں اور علوم و معارف جو کچھ بھی اللہ عز و جل نے اپنے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اپنی حکمت کے مطابق عطا فرمانا چاہا تھا، وہ سب کچھ عطا فرما دیا۔ البتہ ہر نعمت اور ہر علم و حکمت کا ظہور اپنے اپنے وقت پر ہوا اور ہوتا رہے گا۔ اللہ عز و جل نے اپنے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ہر دن رات 50 نمازوں کا تحفہ بھی عطا فرمایا۔ واپس آتے ہوئے جب آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس پہنچے تو وہ عرض گزار ہوئے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے رب نے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی امت پر کیا فرض فرمایا؟ ارشاد فرمایا 50 نمازیں۔ اس پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا، ارجع الی ربک فاسألہ التخفیف فإن امتک لا یطیقون ذلک فإنی قد بلوت بنی اسرائیل وخبرتہم، یعنی واپس اپنے رب عز و جل کے پاس جائیے اور اس سے کمی کا سوال کیجیے، کیونکہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی امت سے یہ نہیں ہو سکے گا۔ میں نے بنی اسرائیل کو آزما کر دیکھ لیا ہے اور ان کا تجربہ کر لیا ہے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم واپس رب تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور عرض کیا، یا ربی خفف علی امتی، یعنی اے میرے رب میری امت پر تخفیف فرما۔ اللہ عز و جل نے 5 نمازیں کم کر دی۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم واپس حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس تشریف لائے اور فرمایا اللہ عز و جل نے 5 نمازیں کم کر دی ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پھر وہی عرض کیا کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی امت سے یہ نہ ہو سکے گا، واپس اپنے رب عز و جل کے پاس جائیے، اس سے کمی کا سوال کیجیے۔ یہ سلسلہ یوں ہی چلتا رہا کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم رب تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہوتے تو وہ 5 نمازیں کم فرما دیتا، پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس تشریف لاتے تو وہ اور کمی کا عرض کر کے واپس رب تعالیٰ کی بارگاہ میں بھیج دیتے، حتیٰ کہ اللہ عز و جل نے فرمایا، اے محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، دن اور رات میں یہ 5 نمازیں ہیں اور ہر نماز کا ثواب 10 گنا ہے۔ اس طرح یہ 50 نمازیں ہوئیں۔ جو نیکی کا ارادہ کرے پھر اسے نہ کرے تو اس کے لیے 1 نیکی لکھ دی جائے گی، اور اگر کر لے تو 10 نیکیاں لکھی جائیں گی، اور جو برائی کا ارادہ کرے پھر اس سے باز رہے تو اس کے نامہ اعمال میں کوئی برائی نہیں لکھی جائے گی، اور اگر برا کام کر لیا تو 1 برائی لکھی جائے گی۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس تشریف لائے اور انہیں اس بارے میں بتایا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پھر وہی عرض کیا کہ واپس اپنے رب عز و جل کے پاس جائیے اور اس سے کمی کا سوال کیجیے۔ اس پر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، میں اپنے رب عز و جل کے پاس اتنی بار گیا ہوں کہ اب مجھے حیا آتی ہے۔
اس کے بعد آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سدرۃ المنتہا پر تشریف لائے۔ اس بار اس پر مختلف رنگ چھا گئے۔ روایت میں ہے کہ فرشتوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کرنے کی اجازت طلب کی، تو اللہ عز و جل نے انہیں اجازت عطا فرما دی۔ پس وہ فرشتے سدرہ پر چھا گئے تاکہ وہ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کا شرف حاصل کر سکے۔ یہاں سے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو جنت میں لایا گیا۔ اس میں موتیوں کی عمارتیں تھیں اور اس کی مٹی مشک تھی۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے یہاں 4 قسم کی نہریں ملاحظہ فرمائی۔ ایک پانی کی جو تبدیل نہیں ہوتا، دوسری دودھ کی جس کا ذائقہ نہیں بدلتا، تیسری شراب کی جس میں پینے والوں کے لیے صرف لذت ہے، نشہ بالکل نہیں، اور چوتھی پاکیزہ اور صاف ستھرے شہد کی۔ اس کے انار جسامت میں ڈولوں کی طرح اور پرندے اونٹوں کی طرح تھے۔ اس میں اللہ عز و جل نے اپنے نیک بندوں کے لیے ایسی ایسی نعمتیں تیار کر رکھی ہیں جنہیں کسی آنکھ نے نہ دیکھا، نہ کسی کان نے سنا، اور نہ کسی انسان کے دل میں اس کا خیال گزرا۔ جنت کی سیر کے دوران آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ایک نہر پر تشریف لائے جس کے کنارے پر جوفدار اندر سے خالی کیے ہوئے موتیوں کے خیمے تھے اور اس کی مٹی خالص مشک تھی۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے دریافت فرمایا، اے جبرائیل یہ کیا ہے؟ عرض کیا یہ کوثر ہے جو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے رب عز و جل نے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو عطا فرمایا ہے۔ جنت کی سیر کے بعد آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو جہنم کا معائنہ کرایا گیا۔ وہ اس طرح کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جنت میں ہی موجود تھے اور جہنم پر سے پردہ ہٹا دیا گیا، جس سے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اسے ملاحظہ فرمایا، پھر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے اسے بند کر دیا گیا۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم واپس سدرۃ المنتہا پر تشریف لائے۔ اس کے بعد واپسی کا سفر شروع ہوا۔ واپس آتے ہوئے جب آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آسمان دنیا پر تشریف لائے اور اس کے نیچے نظر فرمائے تو وہاں گرد و غبار، شور و غوغا اور دھواں تھا۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے دریافت فرمایا، اے جبرائیل یہ کیا ہے؟ عرض کیا یہ شیاطین ہے جو بنی آدم کی آنکھوں پر منڈلاتے رہتے ہیں تاکہ وہ زمین و آسمان کے بادشاہی میں غور و فکر نہ کر سکے۔ اگر یہ گرد و غبار وغیرہ نہ ہوتا تو لوگ کائنات کے عجائبات دیکھتے۔ مکہ المکرمہ زہدۃ اللہ شرفۃ و عظیما کے راستے میں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے قریش کے 3 تجارتی قافلے بھی ملاحظہ فرمائے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، یہ اللہ عز و جل کی قدرت ہے کہ اس نے رات کے مختصر سے حصے میں اپنے پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو بیت المقدس اور پھر 7ویں آسمانوں نیز عرش و کرسی سے بھی اوپر لامکاں کی سیر کرائی۔ بعض نادان جو ہر بات کو عقل کے ترازو پر تولنے کے عادی ہوتے ہیں، ایسے معاملات میں بھی اپنے ناقص عقل کو داخل کرتے ہیں۔ جب کچھ بن نہیں پاتا تو من گھڑت اور باطل تعویلوں اور حیلوں بہانوں سے خالق کائنات اللہ رب العزت کی قدرت کے ہی انکاری ہو جاتے ہیں، معاذ اللہ۔ یاد رکھیے اللہ عز و جل قادر مطلق ہے، وہ ہر شے پہ قادر ہے۔ یہ زمین و آسمان، یہ پہاڑ و سمندر، یہ چاند و سورج، یہ فاصلے اور یہ سفر کی منزلیں، سب کچھ اسی کا پیدا کیا ہوا ہے۔ وہ جس کے لیے چاہے فاصلے سمیٹ دے اور جس کے لیے چاہے بڑھا دے۔ عقلیں اس کا احاطہ کرنے سے قاصر ہیں، نیز اس نے اپنی قدرت کاملہ سے اپنے پیارے انبیاء و رسول علیہ الصلوۃ والسلام کو ایسے بہت سے امور عطا فرمائے ہیں جو عادتاً ناممکن و محال ہوتے ہیں۔ ایسے امور کو معجزے کہا جاتا ہے، جیسے حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک عصا لاٹھی کا سام بن جانا، اور حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا مردوں کو زندہ کرنا اور مادر ذات پیدائشی اندھوں دیکھنے والا کرنا وغیرہ، اور سب سے افضل نبی و رسول حضور احمد مجتبیٰ مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو سب سے زیادہ معجزات عطا فرمائے۔ بس ہمیں اس کی قدرت پر پختہ ایمان رکھنا چاہیے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، آسمان ہدایت کے روشن ستاروں حضرات صحابہ کرام علیہم الرضوان کا عمل ہمارے لیے بہترین رہنما ہے۔ ان عالی رتبہ ہستیوں نے کم و بیش زندگی کے ہر شعبے میں مثالی کردار ادا کیا ہے اور اس سے بعد والوں کے لیے ایک بہترین نمونہ پیش کیا ہے کہ خواہ کیسی ہی حیران کن بات ہو اور کیسا ہی حیرت انگیز واقعہ ہو، اللہ عز و جل اور اس کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین پر صدق دل سے ایمان لانا چاہیے۔ آئیے اب واقعہ معراج کی تصدیق کے سلسلے میں افضل الصحابہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مبارک عمل کا ملاحظہ کیجیے، لیکن اس سے پہلے اس وقت کے احوال بیان کیے جاتے ہیں جس وقت مکہ المکرمہ زادہ اللہ شرفا و تعظیما کی پر بہار فضاؤں میں پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے معراج شریف کا اعلان فرمایا تھا، لیکن کفر و شرک کی نجاست سے آلود و کفار مشرکین اپنے روش طریقے کے مطابق اس کے ماننے سے انکاری ہوئے تھے۔ چنانچہ روایت کے مطابق معراج کی صبح پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سب سے الگ تھلگ ہو کر کسی جگہ تشریف فرما تھے اور بہت فکر مند تھے کہ لوگ معراج کا واقعہ سن کر یقین نہیں کریں گے،
اتنے میں ابو جہل کا وہاں سے گزر ہوا۔ جب اس نے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو سب سے الگ تھلگ اور فکر مندی کی حالت میں بیٹھے دیکھا تو پاس آ کر بیٹھ گیا اور معاذ اللہ مذاق اڑاتے ہوئے کہنے لگا، کیا کوئی نئی بات ہو گئی ہے؟ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہاں۔ پوچھا وہ کیا؟ فرمایا مجھے رات کو سیر کرائی گئی۔ دریافت کیا کہاں تک؟ فرمایا بیت المقدس تک۔ یہ سن کر اس دشمن رسول نے لوگوں کو دعوت اسلام سے روکنے اور بعض کمزور ایمان والے مسلمانوں کو دین اسلام سے برگشتہ گرنے کی ایک نئی راہ ڈھونڈ لی، لیکن فوراً آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی تکذیب نہیں کی اور لوگوں کو اس بارے میں نہیں بتایا کہ معاذ اللہ کہیں لوگوں کے سامنے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اس بات سے انکار نہ کر دیں۔ روایت میں ہے کہ اس نے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے دریافت کیا، اگر میں لوگوں کو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بلا لاؤں تو کیا آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم انہیں بھی یہ بات بیان کریں گے جو مجھے کی ہے؟ سرکار علی وقار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہاں۔ پھر ابو جہل نے لوگوں کو بلایا۔ جب لوگ جمع ہو گئے اور پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں بھی وہی بات بیان فرمائی تو معاذ اللہ اسے جھوٹ گمان کرتے ہوئے کسی نے تالی بجائی اور کسی نے حیرت سے اپنا ہاتھ سر پر رکھ لیا۔ متہم نے کہا، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی آج کی اس بات کے علاوہ پہلے کی سب باتیں واضح تھیں۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ معاذ اللہ آپ جھوٹے ہیں، کیونکہ ہم بیت المقدس کی طرف آتے جاتے ایک ایک مہینہ سفر کرتے ہیں، جبکہ آپ کا خیال ہے کہ آپ راتوں رات وہاں سے ہو بھی آئے ہیں۔ لات و عزی کی قسم، میں آپ کی تصدیق نہیں کروں گا۔ لوگوں میں سے بعض ایسے بھی تھے جنہوں نے بیت المقدس کو دیکھا ہوا تھا۔ انہوں نے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے بیت المقدس کی نشانیاں دریافت کہی۔ مکہ مدینہ کے تاجدار، دو عالم کے مالک مختار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اس کی نشانیاں بیان فرمانے لگے، حتیٰ کہ بعض باتوں میں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو شبہ ہوا تو بیت المقدس کو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے لا کر دار عقیل کے پاس رکھ دیا گیا اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے تمام نشانیاں بیان فرما دی۔ اس پر لوگ پکار اٹھے، جہاں تک نشانیوں کا تعلق ہے خدا عز و جل کی قسم وہ بالکل درست ہیں۔ بعض لوگوں نے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے قافلوں کے بارے میں بھی دریافت کیا جو دوسرے ملکوں سے تجارت کر کے واپس آ رہے تھے۔ سرکار علی وقار محبوب رب غفار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں قافلوں کے متعلق بتایا اور ان کے آنے کے وقت اور مقام کے بارے میں بھی خبر دی۔ سب کچھ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کے موافق واقع ہوا۔ اس پر بجائے اس کے کہ وہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت رسالت پر ایمان لاتے، الٹا آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر جادوگری کی تہمت لگانے لگے، معاذ اللہ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، جب سرکار نامدار مدینہ کے تاجدار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں کو واقعہ معراج کی خبر دی تو عقل پرست کفار و مشرکین کی سمجھ میں یہ بات نہ آئی کہ کوئی شخص رات کے مختصر سے حصے میں بیت المقدس کی سیر کیسے کر سکتا ہے، جس کے نتیجے میں انہوں نے رسول اکرم نور مجسم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی تکذیب کی، ایک نئی راہ ڈھونڈ نکالی اور وہ شور بدتمیز بپا کیا، جس سے بعض ناپختہ ایمان رکھنے والے لوگوں کے قدم بھی ڈگمگا گئے اور وہ ان کے دامے فریب میں پھنس کر اپنے ایمان کا چراغ گل کر بیٹھے۔ چنانچہ روایت میں ہے کہ معراج کی صبح جب پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے یہ واقعہ لوگوں سے بیان فرمایا تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لانے والے اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی تصدیق کرنے والے بعض افراد مرتد ہو گئے۔ ان کے برعکس کامل ایمان والوں کے ایمان میں اور اضافہ ہو گیا، خدائے ذوالجلال کی قدرت پر ان کا یقین اور پختہ ہو گیا اور رسول پاک صاحب الاولاق صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی صداقت کا یقین بھی اور زیادہ محکم مضبوط ہو گیا۔ جیسا کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے سفر معراج کا اعلان فرمانے پر بعض لوگ دوڑتے ہوئے حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچے اور کہنے لگے، کیا آپ اس بات کی تصدیق کر سکتے ہیں جو آپ کے دوست نے کہی ہے کہ انہوں نے راتوں رات مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ کی سیر کی؟ شاید ان کا خیال تھا کہ یہ عقل و فہم سے بالاتر بات سن کر حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار نامدار مدینہ کے تاجدار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا ساتھ چھوڑ دیں گے، معاذ اللہ۔ لیکن قربان جائیے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان صدیقیت پر کہ جب آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ انتہائی حیران کن بات سنی جس پر عقل کے پیروکار کسی طرح کے بھی یقین کرنے کے لیے تیار نہیں تھے، بغیر کسی ہچکچاہٹ کے فوراً پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی تصدیق کر دی۔ روایت میں ہے کہ لوگوں سے یہ بات سن کر آپ صلی رضی اللہ تعالیٰ نے دریافت فرمایا، او قال ذلک، کیا واقعی آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے یہ فرمایا ہے؟ کہا جی ہاں۔ ارشاد فرمایا، یعنی اگر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے یہ فرمایا ہے تو یقیناً سچ فرمایا ہے۔